دوستوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سناتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تحریر آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ ایسا سننا غلط ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا۔ آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاقت اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہے کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس و پوشاک وضاقت اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ ان کی جو نظر گئی تو نظر انتخاب اب پر آ کر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں اب سے بات کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاقت اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔